कि जिस तरह से बोल्डली, जिस तरह से एक खूबसूरत अंदाज में ईरान ने बावाज़ बुलंद फ़लस्तीन के साथ खड़े होकर एक मिसाल कायम की है। मेरा ख्याल है कि जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, लिखी जा रही है, तो उस सूरत में ईरान का नाम ज़रूर आएगा। और ईरान की वो जो एक बहादुरी है, जो एक जुर्रतमंदी है, और जिस जुर्रतमंदी के साथ उस वक्त जब बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी मसलहत का शिकार थे, ईरान ने जो है वो आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर जो है वो साथ खड़े होने का अज़्म किया और फिर खड़े होकर अमली तौर पर दिखाया भी। मेरा ख्याल है ये जो है ये हम सब के लिए मशअल राह है और हम सबको उसकी तकलीफ करनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगी ईरान एम्बेसी के सफ़ीर हमारे बहुत ही मोहतरम हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम साहब से कि प्लीज़ तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। इब्तिदा पाकिस्तान و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ابتکار به خرج دادن و این جلسه بسیار محترم رو برگزار کردن من صمیمانه تشکر میکنم. सबसे पहले मैं प्रेस क्लब का और कल्चर काउंसिल भी इस्लामी जमहूरिया ईरान का उनके इनिशिएटिव के लिए जो इस प्रोग्राम के हवाले से लिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। از همه شمایی که در این جلسه بسیار محترم حضور پیدا کردید، از جناب آقای مشاد حسین که خودش به تنهایی یک رسانه کامل است و همواره از فلسطین و از غزه مظلوم حمایت کرده صمیمانه تشکر میکنم. मैं आप तमाम हजरात का जो कि इस मुअज़्ज़ज़ महफिल में जो है वो शरीक हैं, स्पेशली जनाब सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो कि अपनी जगह पर खुद एक पूरा मीडिया है जो कि फ़लस्तीन के लिए और गज़ा काज के लिए जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। از همه خبرنگاران در بخش‌های مختلف رسانه‌های صوتی این یک سال و اندی تلاش کردند تا صدای مظلومان فلسطین و لبنان باشند. من خواضعانه تشکر میکنم و سر تعظیم در مقابل همه شما فرو می‌برم. मैं आप तमाम हजरात का जिनका चाहे ऑडियो जो है मीडिया है या विजुअल मीडिया है या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ है या सोशल मीडिया पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें फ़लस्तीन के काज के लिए और फ़लस्तीनी और गज़ा के मज़लूम और लबनान के मज़लूम आवाम के लिए अपनी आवाज़ उठाई, मैं नहायत आजिज़ाना तरीके से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनकी खिदमत के लिए अपना मैं सर तस्लीम जो है वो खम करता हूँ। ما امروز الحمدلله در یک محیط امن با این جلسه میذاریم و تشکر میکنیم از همات شما. نمیتوانم فراموش کنم که 183 خبرنگار در غزه برای رساندن صدای مظلومان غزه که در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و آمریکا زیر اراده های تانک‌ها دارن له میشن شرف شهادت رو نوشیدن و به شهادت رسیدن. یاد و خاطره این خبرنگاران شهید رو هم ما در این جلسه گرامی می‌داریم. हम यहाँ पे एक पुरअमन माहौल में जो है इस महफिल में शरीक हैं। मैं उन मीडिया पर्सनस की और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी खिदमत को जो है वो खातिर तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने गज़ा फ़लस्तीन में उन मुश्किल हालात में टैंकों के सामने जिसमें तकरीबन 183 जो है वो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने خبرنگاری شغل شرافتمندانه است ولی در این حال شغل بسیار بسیار سخت است. ما در همه حوادثی که در دنیا اتفاق میفته تعداد این خبرنگاران جانشون از دست میدن که ما برای همه اونایی که در جانشون رو در راه روشنگری فدا میکنن صمیمانه تشکر. نقش رسانه همیشه مهم بوده ولی در دنیای امروز در شرایط کنونی رسانه ها نقش بسیار بسیار مهمی بر عهده دارند برای اینکه روشنگری میکنن، برای اینکه دشمن تلاش میکنن واقعیات رو به جور دیگری وانمود کنه، تلاش میکنه از کشورهای اسلامی یک چهره مشوشی نشان بدن و شما خبرنگاران تلاش میکنید که این تاریکی و این ظلمت و اون
مداری که اونا تلاش میکنن تا بر روی چهره کشورهای اسلامی ترسیم کند، شما با تلاشتون اونها رو روشن میکنید و واقعیات رو به دنیا منعکس میکنید. میڈیا کا انتہائی جو ہے وہ اہم رول رہا ہے ہمیشہ سے، لیکن اس وقت جو ہے اس دور میں جو ہے میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ حقائق جو ہے جو کہ دنیا کے سامنے نہیں ہوتے، اور دشمن جو ہے جو ایک تاریخ سچویشن جو ہے وہ اندھیرے جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے، اس میں آپ ایک روشنی کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دشمن جو ہے اسلامی ممالک کا ایک مخدوش جو ہے وہ امیج پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ جو جرنلسٹ ہیں اپنی کوشش کے ذریعے اس تاریکی اور ظلمت کو ختم کرتے ہیں اور اسلامی ممالک کا جو روشن چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں. من در کنار تشکر صمیمانه از وجود شما از ملت پاکستان که در این یک سال خورده با تظاهرات‌ها، با تجمع‌ها، با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی، جنسی تلاش کردن تا یک کمی از آلام مردم فلسطین رو کاهش بدن، من صمیمانه تشکر میکنم. میں تہ دل سے پاکستانی عوام کا جنہوں نے مختلف ریلیز برپا کر کے مختلف جو ہے وہ فنکشن جو ہے ان کو انعقاد کر کے اور عوامی سطح پہ جو ہے فلسطینیوں کے لیے جو فائنینشیل امداد جو ہے وہ جمع کی ہے اور فلسطینیوں کے جو ہے وہ مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کی ہیں، میں اس کے لیے بھی پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. همدلی و همراهی مردم پاکستان یکی از کم نظری‌ترین همراهی‌ها و همدلی‌ها با مردم غزه بود. فلسطین کے عوام کے ساتھ جو یکجہتی کا اظہار کیا گیا، شاید دنیا میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے جس کا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان میں کیا گیا. از دولت پاکستان هم من تشکر میکنم. اولا در طی یک سال خورده امنیت همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها رو فراهم کرد، اجازه داد که مردم اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونن. به شما خبرنگاران فرصت داد تا واقعیات رو به دنیا منعکس کنید و دولت هم مواضع بسیار خوبی نسبت به خیلی از کشورهای دیگه که ازشون توقع بیشتری میرفت، واقعا دولت پاکستان موضع خوبی در قبال مسئله فلسطین گرفت و آخرش هم در روز 7 اکتبر به ابتکار نخست وزیر و رئیس جمهور همه احزاب جمع شدند و روز 7 اکتبر رو به عنوان یک روز در تاریخ فلسطین به یادگار گذاشت. میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ ایک سال سے زیادہ جو ہے نہ صرف یہ کہ عوام کی طرف سے جو ریلیز اور مختلف جو پروگرام کیے گئے ہیں اس کی سیکورٹی کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا جو حقائق اور فیکٹس جو ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے ان کو بھی یہ حقائق دکھانے کا جو ہے وہ موقع دیا. اور پاکستان کی حکومت کا موقف جو ہے بہت سارے ممالک کی نسبت جو ہے نہایت جو ہے وہ شاندار رہا ہے، کیونکہ ان سے توقع تھی کہ وہ ایک مضبوط موقف اختیار کریں گے. اور فلسطین کے حوالے سے 7 اکتوبر کو پاکستان کے پرائم منسٹر اور صدر مملکت نے جو ہے وہ انیشیٹو لیا اور طوفان الاقصی کے جو ہے وہ پہلی اینیورسری کے موقع پہ ایک تمام پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم یکجہتی کا اظہار فلسطینی عوام سے کیا. یہ بھی ایک لائق تحسین جو ہے وہ اقدام ہے. Qibla over there, we are going to fight for that. And I just came from a function where we talked of the Islamic and press like the Kashmiris. Thank you very much. Pak Iran Dosti Zindabad.